अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید و تحلیل، تکبیر، بڑائی، کبریائی، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا جیسے حق تھا ویسے اللہ کی بندگی اور عبادت کی. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طریقے کو بھی محفوظ کیا اور عملی شکل میں بھی امت کے سامنے پیش کیا. میں نے اپنے پیارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا یہ فرمان ہے، فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ. یہ جو آدمی ایک چھوٹا سا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مسلمان اور مومن تصور کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹا سا کلمہ یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اسلام اور کفر میں فرق پڑتا ہے. اس کلمے کی ادائیگی سے انسان کو مسلمان اور مومن تصور کیا جاتا ہے، اور اس کلمے کو زبان سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو کافر مشرک مانا جاتا ہے. اس چھوٹے سے کلمے لا الہ الا اللہ، اس کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. ان میں سے کچھ فضیلتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ فضیلتیں کس انسان کو حاصل ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ، کیا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ کیا اگر انسان اپنی زبان سے ان کلمات کو پڑھ لے یہی انسان کے لیے کافی ہے،
یا کہ اس کلمے کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کلمے کے فضائل پہ مختصراً نگاہ ڈالتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، علمنی عملا یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار۔ اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ وہ عمل میں کر کے جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ ہم میں سے بھی ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ آخرت کی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے میں بہرہ ہو جاؤں اور جہنم کے سنگین خوفناک عذاب سے مجھے نجات مل جائے۔ صحابی بھی یہی غم اور فکر لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ایسا عمل سکھلا دیجئے، یقربنی من الجنت، یہ عمل مجھ کو جنت سے قریب کر دے، ویباعدنی من النار، اور جہنم سے مجھ کو دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے عظیم فرمان ارشاد فرمایا جب بھی گناہ کرو اس کے بعد نیکی کیا کرو، کیونکہ نیکی 10 گنا بن کے آئے گی۔ جب بھی گناہ کرو اس گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، کیونکہ نیکی کل قیامت کے دن 10 گنا بن کے آئے گی۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، افمن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ کو پڑھ لینا یہ بھی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ہی احسن الحسنات، یہ لا الہ الا اللہ یہ نیکیوں میں سے سب سے بہترین افضل تر نیکی جو ہے وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے بڑی نیکی انسان اپنی زندگی میں کوئی نہیں کرتا ہے۔ سب سے عظیم بڑی درجے میں بلندی والی نیکی جو ہے، فرمایا ہی احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سے سب سے بہترین نیکی جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، جو انسان کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو ان کلمات کو 100 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو انسان ان کلمات کو 100 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر دے، اس انسان کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ایک غلام کو آزاد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس نیکی کا اتنا وزن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں جو ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ گویا کہ یہ 100 کلمات اگر مومن کی زبان سے نکل جائیں 100 مرتبہ یہ کلمہ، 10 مرتبہ اس انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔
اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور چوتھا انسان کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ انسان شیطان سے بچ جاتا ہے۔ ایسے انسان کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، ایسے انسان کو شیطان خراب اور برباد نہیں کر سکتا۔ وہ انسان ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور شیطان کے وار اور وسوسوں سے انسان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور 5واں اعزاز اس کلمے کا جو انسان کو بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق عطا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار انسان مانا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل عمل لے کر کل قیامت کے دن کوئی انسان نہیں آئے گا سوائے اس انسان کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ پڑھا، ورنہ جو انسان 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے افضل عمل انسان قیامت کے دن کوئی نہیں لا سکے گا سوائے اس کے کہ انسان ان کلمات کو زیادہ مرتبہ پڑھ لے۔ تیسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، خیر دعائی دعاء یوم عرفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کی سب سے بہترین دعا وہ دعا ہوتی ہے جب انسان اپنا وطن ترک کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار اور تجارت کو تج کر کے، پوری دنیا سے تعلق توڑ کے جب بیت اللہ میں پہنچ کے حج کی حاضری دیتا ہے اور پھر میدان عرفات میں کھڑے ہو کے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، خیر دعائی دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ دعا ہوتی ہے جب انسان میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتا ہے، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ وَأَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي۔ اور پھر فرمایا سب سے بہترین کلمات جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یا نبیوں کی پوری زندگی میں ان کی زبانوں سے ادا ہوئے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں؟ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ وَأَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، سب سے بہترین عبادت جو زبان سے ہوئی ہے، جو میں نے کی ہے یا مجھ سے پہلے کسی بھی نبی نے کی ہے، سب سے بہترین عبادت جو کسی انسان کی زبان سے ہوئی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات بڑے عظیم کلمات ہیں۔ چوتھی حدیث اس سلسلے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کا دن ساری انسانیت کے سامنے پکارا جائے گا، ساری انسانیت میدان محشر میں کھڑی ہوگی، ایک آدمی کا نام اعلان کیا جائے گا، با آواز بلند اس کو پکارا جائے گا، وہ آدمی آ جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھولا جائے گا، اس کے جو گناہ ہوں گے وہ 99 رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہوں گے، 99 رجسٹروں میں اس انسان کے گناہ قلم بند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رجسٹر جو ہوں گے اتنی دور تک پھیلے ہوئے ہوں گے جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہوگی وہاں تک انسان کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو مخاطب کر کے فرمائیں گے بندے تو نے یہ بھی کیا تھا، کہے گا اللہ میں نے کیا ہے۔ بندے تو نے یہ بھی جرم کیا، اللہ کیا ہے۔ بندے تو نے یہ بھی نافرمانی کی، یا اللہ کی ہے۔ فرشتوں نے لکھنے میں کوئی زیادتی تو نہیں کی، یا اللہ نہیں کی۔ تیری کوئی نیکی تجھے یاد ہو
کہے گا یا اللہ میری کوئی نیکی مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کا دن عدل کا دن ہے، آج ظلم نہیں ہوگا۔ ایک چٹ نکالی جائے گی، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس میں تیری ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی ہے تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ انسان دل میں سوچے گا یہ 99 رجسٹر تحت نگاہ گناہ کے رجسٹر ہے، یہ چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ والی جو چٹ ہے یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی۔ تو کیا ہوگا؟ یہ لا الہ الا اللہ والی جو پرچی ہوگی یہ بھاری پڑ جائے گی، اور وہ 99 رجسٹر جو گناہوں کے ہیں ان کا وزن جو ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ یہ ان سے بھاری وزن والا کلمہ ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر 7 زمینیں 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور اللہ کی توحید و کبریائی کے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ زمین و آسمان بے وزن ہو جائیں گے، یہ لا الہ الا اللہ ان پہ بھاری پڑ جائے گا۔ اور پھر فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، بیٹا اگر یہ زمین اور آسمان کو ملا کے ایک مضبوط بند کڑا بنا دیا جائے تو لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جو کڑا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ اس کڑے کو توڑ دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں لا الہ الا اللہ کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، لیکن چونکہ وہ آج ہمارے جمعے کا موضوع نہیں ہے، بھائیو یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کیسے ہوتا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہر انسان پڑھ لے اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہو جاتا ہے یا کہ نہیں؟ آج کے خطبے میں ہم نے انشاءاللہ اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فضائل هذه الکلمۃ وحقائقها وموقعها من الدین، اس لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں، اس لا الہ الا اللہ کی حقیقتیں اور دین میں اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، فوق ما یصفہ الواصفون، کوئی انسان اسے بیان نہیں کر سکتا، وَيَعْرِفُهُ الْعَارِفُونَ، اور اہل علم کی پہنچ سے اوپر ہے، وَهِيَ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، یہ پورے کے پورے انسان کے معاملے، انسان کے دین، انسان کے اسلام، انسان کی عبادت، انسان کی جو ساری بندگی ہے اس کا جو نچوڑ ہے یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی حدیث میں آیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ہاں، فمن ادا حقها وفرضها دخل الجنہ، جس انسان نے لا الہ الا اللہ کے حق کو ادا کر دیا، جس انسان نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر دیا، وہ انسان لازمی جنت میں چلا جائے گا، کوئی بھی چیز اسے جنت میں جانے سے روک نہیں سکے گی۔ ایک دن حسن بصری رحمہ اللہ قبرستان میں جاتے ہیں، فرزدق اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر ہے، اپنی بیوی کو دفنا رہا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
माज़ा अअदत्त लिहाज़ल यौमी, फरज़्ज़क आज बीवी को अपने हाथ से दफना रहे हो, मैं और आप भी दफनाते हैं। आज भी एक आलम दीन का जनाजा है, हम भी दफनाते हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरज़्ज़क को मुखातिब करके कहते हैं, फरज़्ज़क बीवी को आज कब्र में डाल रहे हो, इसी कब्र में एक दिन तुझे डालना जाना है, उसकी तैयारी क्या की है? कहता है 70 साल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, नेमल उद्दतु, तेरी तैयारी बहुत है, ये बहुत अच्छी तैयारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये बेहतरीन तैयारी है। लेकिन कहते हैं व इय्याका व क़ज़्फ़ल मुहसनाती, पाक दामन औरतों पे तोहमत ना लगाया करो। ये जो तुम इश्किया शायरी करते हो, जो तुम शेर गोई में आके मुख्तलिफ औरतों के बारे में बुरी बातें करते हो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के मुआफिक नहीं है। जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो गुनाह नहीं करता है। इय्याका व क़ज़्फ़ल मुहसनाती, अगर तेरी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है तो इस जुबान से किसी पाक दामन औरत पे तोहमत नहीं निकलनी चाहिए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये जुबान को लगाम देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं वहब बिन मुनब्बिह रहिमहुल्लाह, उनके पास एक आदमी आके कहता है, अजीम ताबई है, कि हमने ये सुना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नती, ये जन्नत की चाबी है, जिसके पास ये चाबी होगी वो जन्नत में चला जाएगा। फरमाते हैं मा मिन मिफ्ताहिन इल्ला लहू अस्नान, बिल्कुल ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है, लेकिन चाबी के दंदाने भी होते हैं। जिस चाबी में दंदाने होते हैं उसके जरिए ताला खुल जाता है, और जो चाबी दंदानों के बगैर होती है उससे ताला नहीं खुलता है। वलाकिन ला इलाहा इल्लल्लाह शुरूता, ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ शराइत है, कुछ तकाज़े हैं, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ इंसान से मुतालबे हैं, जिसने उनको पूरा कर दिया वो इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वक़्त करीब हो रहा है, बात को मुख्तसर करें, ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक़्त तक इंसान का कबूल नहीं होता है जब तक कि उसमें 7 शराइत नहीं पाई जाती। अगर इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, इन 7 शराइत में से एक भी शर्त रह जाए, ये ला इलाहा इंसान के मुंह पे मार दिया जाता है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह बेकीमत हो जाता है। और अगर ये 7 शराइत पाई जाएं, फिर जो चंद अहादीस आपके सामने रखी हैं, इंसान के ला इलाहा इल्लल्लाह की वो कीमत बन जाती है। तो सबसे पहली शर्त ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना सीखा जाए, जिस आयत करीमा से आज के खुतबे का हमने आगाज किया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इल्म हासिल करो कि अल्लाह के अलावा माबूदे बरहक कोई नहीं है। दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, इल्म हासिल करो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तीसरी जगह पे फरमाया, फ़अलमू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इस बात का इल्म हासिल करो अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, इस बात का इल्म हासिल करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम जो कुछ भी करते हो उसको देख रहे हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसी आयत करीमा पे फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे ये बाब सही बुखारी में बांधा है, बाबुल इल्मी क़ब्लल क़ौली वल अमली। जुबान से कोई भी बात कहनी हो, अपने वजूद से कोई भी अमल और इबादत करनी हो, उससे पहले इल्म हासिल करना जरूरी है। आदमी को इस बात का इल्म हासिल करना चाहिए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। इंशाअल्लाह किसी खुतबे में हम इसका माना बयान करेंगे। आज सरे दस्त सिर्फ इतना बतलाना मकसूद है कि जो भी चीज इबादत है
اس کے حوالے سے عبادت کیا ہے، کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس چیز کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے فرض اور واجب ہے۔ اگر انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہے یا انسان اس چیز کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، اس انسان کا لا الہ الا اللہ بے قیمت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 حق آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا الوہیت کا حق آتا ہے کہ جو بھی چیز عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دعا عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہو۔ نظر و نیاز عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہو۔ رکوع سجدہ عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہو۔ قربانی عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پہ توکل ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اگر انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، انسان زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اس میں زندگی میں اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا ہے، تو اس انسان کا جو لا الہ الا اللہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، جس انسان کو اس بات پہ اعتماد نہیں ہے کہ رزق میرا اللہ کے پاس ہے اور میرے لیے نفع اور نقصان جو ہے وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو انسان اللہ کی الوہیت کو، جو انسان اللہ کی ربوبیت کو کہ یہ جو میری زندگی کی سانسیں ہیں اسی کی دی ہوئی ہے، نہ ایک سانس کم ہو سکتی ہے، نہ ایک سانس بڑھ سکتی ہے، اور نہ میری روزی کا ایک لقمہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بیماری اللہ نے لکھ دی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، مجھے کسی نے شفا دے نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ نے شفا کا فیصلہ کر دیا ہے، پوری دنیا مل جائے تو وہ مجھے بیمار نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے اولاد کا فیصلہ کر دیا ہے، پوری دنیا کے پیر اس سے نہیں روک سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے اولاد نہ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے تو جبریل سے لے کے سارے فرشتے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی مل جائیں، اس انسان کو اولاد نہیں دے سکتے ہیں۔ انسان جو ہے لا الہ الا اللہ، انسان کو اس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر جا کے انسان کی پہلی شرط جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنت۔ جو انسان اس دنیا سے جب فوت ہوا، مر گیا، وهو يعلم، اسے سمجھ تھی، اسے معنی کا پتہ تھا، یہ نہیں کہ دنیا کے نفع نقصان کو تو سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ ڈگری لینے سے مجھے یہ ملازمت مل جاتی ہے، اس بارے میں تو اس نے پڑھا تھا، محنت کی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھنے کے لیے زندگی میں کبھی اس نے وقت نہیں دیا تھا۔ جو مر گیا اس حالت میں کہ اسے علم تھا، وہ سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، داخل الجنت، یہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، وهم يعلمون، اور ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی بھی پتا ہے، یہ لوگ جو ہوں گے یہ جنت میں جائیں گے۔ دوسری شرط یقین ہو، انسان کو یقین ہو، شک نہ ہو۔ بعض بھائی مثلا محدثین نے اس سلسلے میں ایک مثال بیان کی ہے، وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا ہے، مثال یہ بیان کی ہے، اگر انسان اپنے گھر کے باہر کتے کو رکھتا ہے یا چوکی دار کو پہرے پر رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈلے گا، چوری نہیں ہوگی، اس انسان کو لا الہ الا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اسباب میں سے ہے،
سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑنے چاہیے۔ اگر اللہ چاہے گا تو چوری نہیں ہوگی، یہ میں نے ایک سبب اختیار کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو چوری نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کے کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا، فرمایا ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اکیلا اللہ چاہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ کسی کی مشیت نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا قل ما شاء اللہ ثم شئت، کہو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور اس کے بعد نیچے والے درجے میں آ کے جو تم چاہو گے۔ تو آدمی کو یقین ہونا چاہیے، جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اس معنی پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، انسان کو اس کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں تو اس پہ یقین ہے، ہمارے عقیدے میں خرابی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہ لا الہ الا اللہ کا جب معنی ہم صحیح سمجھیں گے پھر ہم کو پتا چلے گا کہ ہم زندگی میں کہاں کہاں پہ لا الہ الا اللہ کے معنی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ اپنی زبان سے کہہ دے اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ فرمایا اِنَّ لَوْ تَفْتَحُ باب الشیطانی، یہ جو لو ہے یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، تو جو بھی کرتا۔ اور بھی بھائیو اس طرح کی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ کسی جمعے میں ہم جب لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کریں گے تو پھر پورے طریقے سے حقیقت واضح ہوگی کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس پہ یقین کیا ہونا چاہیے۔ انسان کو مثلا انسان کو اس بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے مجھے وہی ملنے والی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنے والی۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے تو زندگی بدل جائے گی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے اس کی یہ سزا ملے گی، مجھ کو یہ پکڑ ہوگی، مجھے اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جو انسان کو یقین ہو جاتا ہے وہ حقیقی مومن ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں پھر انہیں شک نہیں ہوا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، جو بھی بندہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہوئے اللہ کو ملا تو وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ جس نے اپنی زندگی میں اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں شک نہیں کیا وہ انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقیتا من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشرہ بالجنہ، ابو ہریرہ اس دیوار کے باہر جاؤ، باہر جا کے ملو جو انسان اس بات کی گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه اور اس کے دل میں اس کلمے پہ یقین بھی ہو، فبشرہ بالجنت، اس انسان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ لازمی بات ہے، حتمی اور یقینی بات ہے، یہ عظیم انسان جنت میں چلا جائے گا، کوئی چیز اس انسان کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکے گی۔
تیسری شرط لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہے. آدمی اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کلمے کو اور ساری عبادات اللہ کی رضا کے لیے کرے اور شرک اور ریاکاری کو نہ کرے. جو انسان شرک کرتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے یہ انسان جو ہے لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. انہیں صرف ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ عبادت اخلاص کے ساتھ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر والریا. مجھے اپنی امت پہ جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے وہ چھوٹا شرک ریاکاری ہے. لوگ عبادت کریں گے لیکن ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے. مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ چھوٹے شرک ریاکاری کا ڈر ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ انسان ہوگا. جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ انسان ہوگا. چوتھی شرط لا الہ الا اللہ کے لیے وہ یہ کہ سچائی کی بنیاد پر ہو, انسان اس کلمے کی تکذیب نہ کرے, اللہ کے فرمان کو حق سچ مانے اور اللہ کی بات کو حق سچ مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو, اس کی مخالفت نہ کرے, اس کو جھٹلائے نہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے تقاضے ہیں ان کو دل کی سچائی سے مانے. اور منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنی زبان سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں سچے نہیں ہوتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں, آ کے گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو علم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں. کیونکہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے. ان کے دلوں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں پڑھا ہے, یہ سچائی کے ساتھ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ, جو انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, صدقا من قلبہ, دل کی سچائی سے وہ انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے, الا حرمہ اللہ علی النار, اللہ ایسے انسان کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں. پانچویں شرط جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کی جائے, اور جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں ان سے محبت کی جائے, اور جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں بلکہ گناہ والی زندگی بھی گزارتے ہیں ان کے ساتھ دل میں نفرت رکھی جائے, ان کے ساتھ بغض کیا جائے, جتنی نیکی ہے اتنی محبت کی جائے اور اس کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط رکھا جائے, اور جتنا وہ گناہگار ہے اتنی دل میں اس کے بارے میں نفرت ہو اور اتنا تعلق اس سے کمزور کیا جائے. تو یہ لا الہ الا اللہ کی پانچویں شرط ہے.
جو آدمی یہ نہیں کرتا اس انسان نے لا الہ الا اللہ کو صحیح نہیں پڑھا۔ ہم میں سے بہت سارے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے تعلقات کی بنیاد جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے یا کہ کوئی اور چیز ہے؟ خاندان ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، یہ کاروبار میں میرا شریک ہے، اس وجہ سے اس سے تعلق اور محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اوثق ار الایمان ان تحب فی اللہ وان تبغض فی اللہ، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے بغض کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ اس کے جو شروط اور تقاضے ہیں اس کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو ہم لا الہ الا اللہ کی 5ویں شرط بیان کر رہے تھے کہ جو اس کے تقاضے پورے کرتا ہے اس سے محبت کی جائے، اور جو اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا اس کے ساتھ نفرت کی جائے، تعلق کو کمزور کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان میں 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ انسان ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، اور وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ ممن سواہما، کہ اسے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ میں اور آپ اس کا جائزہ یوں لے سکتے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں نے اور آپ نے کاروبار چھوڑ دیا ہے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے۔ اگر ہم نے کاروبار جاری رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بنسبت کاروبار سے محبت زیادہ ہے۔ اذان سن لی ہے، دوستوں کی محفل چھوڑ کے مسجد میں آ گئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے، دوستوں سے کمزور ہے، لیکن اگر اذان سننے کے باوجود دوستوں کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں تو دوستوں سے محبت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کم ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کے مقابلے میں بیوی بچوں کی خواہش ہے۔ جو بیوی بچوں کے مطالبے کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے، یہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے بیوی بچوں کی، خاندان کے بڑے کی، اپنے قوم قبیلے کے رسم و رواج کی، اپنی خواہشات کی آواز کو سن لیا، یہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کم کرتا ہے اور ان چیزوں سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ انسان نے سن لیا کہ سود کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس فرمان کو سننے کے باوجود اتنا سنگ دل ہے کہ پھر بھی سود کھاتا ہے، لین دین کرتا ہے، یہ انسان جو ہے اسے پیسے سے محبت زیادہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کم ہے۔ اس انسان کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوتا تو یہ سود کو چھوڑ دیتا۔ جو انسان فلم دیکھتا ہے، گانا سنتا ہے، جو عورت بے پردہ ہو کے سرے بازار نکلتی ہے،
جو مرد شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کم کرتا ہے اور دوسری چیزوں سے اس کی محبت زیادہ مضبوط ہے۔ اس کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوتا تو یہ فلم نہ دیکھتا، یہ ان کانوں سے گانا نہ سنتا، یہ بد نظری نہ کرتا، اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے نہ جاتی، اور یہ بے پردہ ہو کے عورت سرے بازار نہ نکلتی۔ جس کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوتا ہے اس کی زبان گالی نہیں دیتی ہے۔ جس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہوتا ہے وہ انسان جو ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے۔ جس کا لا الہ الا اللہ ہے وہ انسان جو ہے گناہ کرتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے۔ جو انسان صحیح طور پہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے وہ انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ شروط جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اس لا الہ الا اللہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اس لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ کی جو شرائط ہیں یا اللہ ہمیں ان کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں توحید والا مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔